بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ لوگ پوچھتے ہیں جی ماہ رمضان شریف کا وظیفہ کوئی بتائیں، کوئی خاص وظیفہ کیا کیا جائے؟ تو ماہ رمضان شریف کا جو خاص وظیفہ ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے، وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی موقع ملے تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں، نہیں تو زبانی پڑھتے جائیں، سورہ اخلاص پڑھتے جائیں، سورہ اخلاص کی تسبیح کر لیا کریں، 100 بار پڑھ لیا کریں، یہ قرآن کریم ہی تو ہے۔ تو اس طرح ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان شریف میں 4 چیزیں کثرت سے مانگا کرو، یعنی 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو۔ 2 چیزیں تو یہ ہیں، کلمہ اور استغفار، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور دوسری 2 چیزیں جو ہیں وہ جنت مانگنا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنا۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، تو اس کو اکٹھا بھی پڑھنا چاہیں تو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ پڑھتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کا ایک عمل ہے خاص طور پر، وہ ہمیں ماہ رمضان شریف میں عادت ڈال لینی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل نماز ہوتا ہے، اس میں حاجت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں 300 بار ادا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے، کمزور حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ صلاۃ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے اگلی زندگی کے، پچھلی زندگی کے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھپ کے کیے، کھل کر کیے، بھول کر کیے، دانستہ کیے، جس طرح بھی کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے صلاۃ التسبیح کوشش کریں کہ روزانہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو، تہجد کا وقت ہو سب سے اچھا، زوال کے بعد ہو یا زوال سے پہلے ہو، جو بھی وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو، صلاۃ تسبیح کی 4 رکعت نماز۔ مختصر طریقہ یہ ہے کہ 4 نفل کسی بھی حاجت پہ پڑھنا چاہیں یا ویسے صلاۃ تسبیح کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، تو سورت پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے 15 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جا کے تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 دفعہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے 10 دفعہ پڑھ کے پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں 75 بار ہو جائے گا، ہر رکعت میں 75 بار ہو جائے گا، یعنی ہر چیز میں ہم نے بعد میں پڑھنا ہے۔ صرف تحیات، دونوں تحیات میں پہلے یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تحیات پڑھنی ہے۔ مزید کسی کو نہ سمجھ آیا ہو تو وہ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں قرآن کریم کا جو خاص وظیفہ تلاوت ہے قرآن کریم ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، آقا علیہ السلام جن 4 چیزوں کے بارے میں کثرت فرمائیے ماہ رمضان میں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کی بھی ہمیں خوب کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور دروشی بھی چلتے پھرتے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے کاموں میں آسانیاں فرمائیے، ہمارے کاموں میں جو مشکلات ہیں وہ دور فرمائیے، ہماری نیکی کے لیے عمر با صحت لمبی فرمائیے، ہمیں اللہ تقوی والے روزے، تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، پوری امت کو معاف کر دیجئے، غزہ والوں کی، مجاہدین کی خصوصی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پاک، اس ادارے کی اور ہم سب کی جائز حاجتوں، ضرورتوں، مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ